ایک ہی رونا ہے، ایک ہی درد ہے، دل کی کسک ہے جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہو جائیے، اپنی اولادوں اور آئندہ نسل کا خیال رکھیے۔ ان کو کیا فکر دے کے جا رہے ہیں، ان کو کس راستے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیوں پاگل ہو رہے ہیں، کیوں مال کے پیچھے پاگل ہو رہے ہو، کیوں دولت کے پیچھے پاگل ہو رہے ہو، کیوں دیکھا دیکھی ایسی دوڑ لگائی ہوئی ہے جس کا کوئی سرا، دوسرا سرا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ دوڑ تو ختم ہونے والی نہیں ہے، کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ہماری غالب اکثریت دنیا پرست، مال و دولت کی پجاری، دنیا کے فائدے کی سوچنے والی، آخرت کی فکر سے غافل اور دنیا میں تعیشات زندگی کے پیچھے دوڑنے والی ہے۔ ہماری غالب اکثریت کا یہ حال ہے۔ جو کمزور سی اقلیت، شاید 5% ہوں گے یا اس سے بھی کم لوگ، جو اس بات کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اگر اس کا آخرت کے ساتھ تقابل کیا جائے تو یہ بے وقعت، بے حیثیت اور اس کی اللہ کی نظر میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء۔ اگر دنیا کی قیمت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ دنیا میں کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ لیکن اس کے باوجود ہماری وہ کمزور اقلیت بھی دنیا کی حریص، دنیا کے مفادات دیکھتی ہے، جب مال کی طرف، جب دنیا کی چیزوں کی طرف جن میں اللہ نے کشش رکھ دی ہے۔ حضرت انسان کی آزمائش کے لیے اللہ نے دنیا کی چیزوں میں کشش رکھ دی ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ۔ جب اس کمزور اقلیت کی نظر ان چیزوں پر پڑتی ہے تو پھر وہ بھی بے قابو ہو کر ان کے حصول کے لیے صحیح اور غلط کی درمیان تمیز بھول جاتے ہیں۔ وہ نمازی ہونے کے باوجود دھوکہ دہی سے باز نہیں آتے، کسی پر ظلم و زیادتی کرنے سے باز نہیں آتے، جھوٹ اور فریب کاری سے بھی کام لے لیتے ہیں، کسی کو چکمہ دے کر بھی اگر مال بنانا ہو تو بنا لیتے ہیں، اپنے اندر کے مفتی سے فتویٰ لے کے حلال کو حرام کر دیتے ہیں، سود کو جائز کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری وہ کمزور اقلیت بھی اسی نقشے، جو میں نقشہ بیان کر رہا ہوں، اسی کے اندر آتی ہے، جو نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو نمازی مل جائیں گے، آپ کو حاجی مل جائیں گے، آپ کو زکوٰۃ دینے والے بھی مل جائیں گے، صدقہ خیرات کرنے والے بھی مل جائیں گے۔ ذرا ایسے لوگ دکھائیے کہ میں کسی کو 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ دے دوں، یہ لو بھائی آپ کاروبار کر رہے ہو، یہ انویسٹمنٹ ہے، آپ کاروبار کرو، مجھے میرا جائز حصہ دے دینا۔ ذرا ایسے مسلمان بتلائیے کتنے % ہیں؟ پاکستان میں شاید 0.1% بھی نہیں ہوں گے کہ آپ کسی کو اپنا مال 50 لاکھ روپیہ دے دیں، پھر وہ دیانتداری سے چلے، آپ کو آپ کا حصہ دے دے اور آپ کا مال بھی ضائع نہ ہو۔ اللہ جانتا ہے، مجھے حیرانی ہوتی ہے اس پر کہ وہ نمازی مسلمان، وہ داڑھی والا، وہ زکوٰۃ دینے والا، اس نے حج کیا ہوا ہے، وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ مال و منال صرف دنیا کی ضرورت ہے، یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے کہ مال کی حرص کتنی ہے اور دنیا کی آدمی پر گرفت کتنی ہے کہ وہ شخص اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا۔ حالانکہ وہ مسکین نہیں ہے
کہ شام کو اس کے گھر روٹی نہیں ہے اور وہ اپنے دل کو یہ کہہ کے مطمئن کر لیتا ہے کہ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا، اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہے، لہٰذا تیرے بچے شام کو بھوکے ہوں گے تو ادھر بھی ہاتھ مار لے، اگر اس کو ذرا کم چلا گیا یا اس کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی بھی ہو گئی تو کوئی پرواہ نہیں، اس کی اپنی انویسٹمنٹ کروڑوں میں ہوگی، کھاتا پیتا ہوگا، لیکن وہ عادت سے باز نہیں آئے گا، وہ خیانت سے باز نہیں آئے گا، وہ جھوٹ سے باز نہیں آئے گا۔ آپ کو اس سے خطرہ ہے، حساب کتاب ہوگا، آپ کو آپ کا حصہ پوری طرح نہیں دے گا، جب اپنی ضرورت نکل گئی تب کہے گا او بھائی یہ 50 لاکھ اس کی انویسٹمنٹ میں اس کو بھی دے رہا ہوں، یہی میں کیوں نہ خود رکھ لوں۔ اب دیکھو نا کتنا سمجھدار ہو گیا ہے، پہلے اس کو ضرورت سی، آپ کی منتیں کرتا پھر رہا تھا یار 50 لاکھ آپ ہی انویسٹ کر لو، بڑا اچھا کام ہے، یہ ملے گا، یہ حصہ ملے گا، آپ کو یہ پرسنٹیج ملے گی۔ اب اس کا کام ٹھیک ہو گیا ہے، اب کہتا ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا 50 لاکھ میں اپنا کیوں نہ لگا لوں، اس کو بھی دوں ساتھ۔ کتنا احمق اور بیوقوف ہے، کیا یہ نہیں جانتا کہ اس کو جو رزق ملتا ہے شاید اسی کے اس 50 لاکھ کی وجہ سے مل رہا ہو؟ اور ظالم، تجھے جو رزق مل رہا ہے کیا تو نہیں جانتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے؟ اللہ اکبر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، یہ جس کو تو اس کا حصہ اپنی جیب سے نہیں دے رہا، اللہ کے مال سے، اور جو اللہ نے اس زمین میں اس کا رزق رکھا ہے وہ اسے دے رہا ہے۔ تجھے تکلیف ہو رہی ہے، اب تو بڑا سیانہ ہو گیا ہے کہ میرے پاس اور بھی پیسے آ گئے ہیں تو اس کی انویسٹمنٹ کو نکال لو، میں اپنی ہی کر لوں، اس کو کیوں دوں، یہ کیوں روٹی کھائے؟ کیا تو یہ جانتا نہیں ہے کہ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، وہ تمہاری انویسٹمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تمہاری محنت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ تم بڑے ایفیشینٹ، بڑے قابل، بڑے سمجھدار، بڑے دانشمند، بڑے محنتی، کاروبار کو سمجھنے والے، بزنس کو سمجھنے والے ہو، بڑے پڑھے لکھے ہو، تمہارے پاس ڈگری ہے، تم کام کو جانتے ہو، اپنے کام میں بڑے ایکسپرٹ ہو، تمہیں اس وجہ سے رزق نہیں ملتا۔ اللہ تمہاری اس وجہ سے مدد نہیں کرتے، بلکہ اللہ جو تمہاری مدد کرتے ہیں اور تمہیں رزق دیتے ہیں وہ اس بنیاد پر کہ تم اپنے سے کمزور کا خیال رکھتے ہو۔ جو تم کھا رہے ہو کیا پتہ اسی کے مقدر کی وجہ سے ہو۔ اب یہ تو ہمارے معاشرے کا حال ہے بھائی، ہماری 95% پاپولیشن، آبادی مسلمانوں کی پاکستان میں دنیا پرست، ان کا تو تعلق ہی نہیں، نہ ان کو نماز کی فکر، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ کسی کو مال دینا، وہ دوڑے جا رہے ہیں پاگل ہوئے ایسے جیسے باولے ہیں اپنی دنیا کے لیے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اس 5% مسلمانوں کی کمزور اقلیت کی بات کر رہا ہوں جو مسجدوں میں نمازیں پڑھنے والے ہیں، جو جمعے کو اگلی صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا یہ حال ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم فکری طور پر بہت کمزور ہیں، یہ بات سمجھیے، میں اس پر بہت زور دے رہا ہوں اور بات کو بہت لینتھی کر دیا ہے، اس کو میں نے بڑا کلوز کرنا تھا لیکن میں نے اس کو پھیلا دیا ہے۔ اس لیے پھیلا دیا ہے ہم یہ نکتہ سمجھیں، ہم فکری طور پر، ذہنی طور پر انتہائی کمزور مسلمان ہیں۔ اتنی کمزوری کے ساتھ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی، یاد رکھیے۔ ایک تو ہمیں وہ اس لیے فائدہ نہیں دے سکتی کہ ہم دوسروں پر ظلم کرنے والے، دوسروں پر زیادتی کرنے والے، دوسرے کے بچوں کے نوالا چھین کے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے والے، ہماری بڑی بڑی عمارتوں میں لوگوں کا مال ہے، یہ جو بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کی ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ان کے اندر لوگوں کے بچوں کا خون سمجھ لیں، غریب کا خون کر کے، اس کا خون چوس کے یہ مال بنایا گیا ہے۔ سو میرے بھائیوں، یہ ظلم، یہ زیادتی، وہ ہاتھ سے ہو، وہ زبان سے ہو، وہ تو کل ہماری نماز کو لے جائے گی۔ اسی لیے ہم وہ کوئی کردار والے مسلمان نہیں ہیں کہ کوئی نمازی پہ اعتماد کر لے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا نماز چھوڑ دو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نمازی مسلمان جس کردار کا حامل ہے وہ کردار بنا لو۔
جو روزانہ 5 مرتبہ رب سے ملاقات کے لیے آتا ہے، وہ ایسا مسلمان نہیں ہوتا جیسے ہم مسلمان ہیں، اس لیے کہ ہم شعور کے ساتھ ملاقات کو نہیں آتے، نہ ہمیں ملاقات کا سلیقہ آتا ہے، نہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ رب سے ملاقات کو جا رہے ہیں، ہم تو روٹین سے آ رہے ہیں۔ جھوٹ بولتے بولتے، دھوکہ دیتے دیتے دکان سے اٹھا، زور کی نماز پڑھ لوں، پڑھ کے آیا، پھر کام شروع کر دیا، کہتا ہے کاروبار اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ۔ ہیروئن افیون بھی رکھی ہوئی ہے، کہتا ہے وہ ہیروئن اپنی جگہ، وہ تو اپنی جگہ بیچ رہا ہوں نا جی، نماز اپنی جگہ۔ ہو میرے بھائیو، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہمارا یہ نقصان نہیں ہوا کہ ہم لٹ گئے، ہمارا اس سے بڑا نقصان ہوا کہ ہمیں اپنے لٹنے کا احساس بھی نہیں ہے۔ ہم لٹ چکے، اس کے باوجود ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ادروائز لٹنے کے بعد بھی رب کی رحمت کی کھڑکی اور دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، آدمی اللہ کی طرف رجوع کر لے تو سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں، کمپنسیشن ہو جاتی ہے، معاملات درست ہو جاتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتے ہیں، آدمی نقصان سے بچ جاتا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ تو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کے لیے تیار ہیں، نہ درست تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ کسی طرح کا غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جب آدمی کی یہ روش ہو تو پھر اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے، پھر بڑا مشکل ہے اس کی اصلاح ہو۔ اصلاح اسی کی ہوتی ہے جو اصلاح کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے۔ سو میں عرض کر رہا تھا کہ اس قدر فکری کمزوری کے ساتھ ہماری نمازیں یا چند ایک عبادات جو کر کے ہم بڑے مطمئن ہیں، نہ تو ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنی اولادوں کی کوئی تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہماری اپنی تعلیم و تربیت نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، یہ قرآن کھولیے، کسی ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 10 جگہ نہیں، لا تعداد جگہوں پر یہ قرآن بتلا رہا ہے بھائی دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا کچھ نہیں ہے، یہ متاع الغرور ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ یہ قرآن ہر جگہ، کتنی جگہوں پہ؟ 2 جگہوں پہ تو قرآن نے کہا ہے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ قرآن نے تو بار بار بتلایا ہے دنیا کی زندگی، دنیا کے مفادات، دنیا عارضی، اور پھر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ آنے والا دنیا میں آیا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے دنیا میں کروڑوں کمائے، اربوں کمائے، عالی شان محلات تعمیر کیے، بڑی خوبصورت گاڑیاں خریدیں، بہترین زندگی گزاری، عیش و نشاط کی زندگی گزاری، لیکن جب دنیا سے گیا میری آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ کچھ بھی لے کے نہیں گیا، سب کچھ ادھر ہی ہے، کوئی شے ساتھ نہیں جاتی، سوائے کپڑوں کا ایک جوڑا، وہ سفید جوڑا جسے کفن کہتے ہیں، ہر ایک کے لیے ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، ایک ہی دکان سے آتا ہے، ایک ہی قیمت ہوتی ہے۔ دنیا میں تو وہ کوئی امپورٹڈ چیزیں پہنا کرتا تھا، بڑی مہنگی مہنگی چیزیں، بڑی مہنگی گاڑیاں، بڑی خوبصورت خوراک اور بڑا بہترین پوشاک، لیکن وہ جس کپڑے میں آگے جا رہا ہے وہ سبھی کا تقریباً برابر ہے، ایک ہی طرح کی دکانوں سے آتا ہے، ایک ہی قیمت کا کپڑا ہے سفید رنگ کا، بس اس میں ڈال کے بھیج رہے ہیں۔ روزانہ 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 اس بات کا مشاہدہ ہوتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ہمارے محلے میں ہوتا ہے، ہم ان کی لاشیں کندھوں پر اٹھا کر ایک گڑھے میں جا کے چھوڑ کے آتے ہیں، پھر بھی احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ زندگی عارضی ہے، اس کی چیزیں عارضی ہیں، اس عارضی زندگی جو اس کی ضروریات ہیں، ہم ان کے پیچھے پڑ کے مقصد سے غافل ہو گئے ہیں، ہم مقصد سے غافل ہو گئے ہیں۔ ہماری اولادوں کو کیسے پتا چلے گا مقصد زندگی کیا ہے؟ بھائی ہم تو بڑے ذمہ دار مسلمان تھے، ہمارے کندھوں کے اوپر تو بھاری بوجھ ہے، وہ بھاری بوجھ کیا ہے؟
ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. ہمیں تو یہ نہیں پتا اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، اولادوں کو کیسے بچا پائیں گے. سو میرے بھائیوں، اسلام فکری طور پر آدمی کو درست کرتا ہے. ایسے ہی فوری نہیں کہ اٹھا اور نماز پڑھنے آ گیا، بس ایسے نہیں ہے. یہ انسان کو اندر سے مضبوط کرتا ہے، اس کا عقیدہ مضبوط کرتا ہے، اس کی بیس بنیاد وہ مضبوط کرتا ہے. اس مضبوط بنیاد کے ساتھ جب مسلمان کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وہ حج بھی کرتا ہے، وہ بیت اللہ کی زیارت بھی کرتا ہے، وہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، وہ دوسروں کے حقوق بھی پورے کرتا ہے، وہ رب العالمین سے تعلق بھی قائم کرتا ہے، وہ مخلوقات کی بہتری کے لیے بھی سوچتا ہے. وہ ایک خوبصورت مسلمان ہوتا ہے جس کی فکر درست، جس کا عمل درست، جس کے معاملات درست، جس کا طرز عمل درست. وہی درست طرز عمل اور درست فکر کے ساتھ اپنی اولاد سمیت سب لوگوں کی تعلیم و تربیت کرتا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہم نے کبھی اسلام کے مزاج کو سمجھا ہے کہ اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، یہ تربیت دیتا ہے کہ اپنی آخرت پر نظر رکھنا، اس پر کمپرومائز اور سمجھوتا نہ کرنا، فکری طور پر مضبوط مسلمان ہونا، توحید کے دعوے کرنے والے، اپنے رب پر توکل کرنا، اس کے فیصلوں پر راضی رہنا، اس کی تقسیم پر راضی رہنا. توحید کا اعلان تو ہم فوراً کر دیتے ہیں اور دوسرے پر شرک کا فتویٰ فوری دے دیتے ہیں. ہمیں اللہ پر کتنا توکل ہے؟ جس کا اللہ پر توکل ہوتا ہے وہ حلال کے علاوہ حرام کے دائرے میں جا سکتا ہے، اور وہ بھی رزق کے لیے کہ جس رزق کی کلی ذمہ داری میرے اللہ نے اپنے اوپر لے لی ہے. وہ حضرت انسان، جس کام کے لیے تو جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، خیانت کرتا ہے. جھوٹ اور خیانت مسلمان کی مسلمانی کے بالکل خلاف ہے. مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، خیانت نہیں کر سکتا، سارے کام کر لے گا، یہ نہیں کر سکتا. اور ان کاموں میں ہم نے سب نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، جھوٹ میں اور خیانت میں. جھوٹ میں، فراڈ میں، خیانت میں ہم پی ایچ ڈی ہیں. میں عرض کر رہا ہوں، یقین جانیے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے بات شروع کروں اور کدھر لے کے جاؤں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم سے کوئی متاثر ہو سکتا ہے؟ ہم سے کاروبار کرنے والا، ہم سے میل جول رکھنے والا، ہم سے رشتہ داری کرنے والا، ہم سے معاملات کرنے والا، کیا میرے اور آپ کے کردار سے متاثر ہو سکتا ہے؟ انسان کے معاملات سے دوسرا متاثر ہوتا ہے. اور ہمارے دین کی تعلیم، ہمارا دین جو ہمیں فکر دیتا ہے وہ کتنی خوبصورت ہے کہ آپ دیکھ لیجئے. میں حضرت علی کے قول پر میں نے گزشتہ خطبہ ختم کیا تھا، اسی کو لے کے میں آگے چلتا ہوں. حضرت علی نے فرمایا، ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ ولکل واحدۃ منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. یہ صحیح بخاری میں قول ہے ان کا. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں، دنیا پیٹھ پھیر کر بھاگ رہی ہے، دنیا آگے کو جا رہی ہے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ نکتہ سمجھ نہیں آ رہا. کل میرے بال سیاہ تھے، آج سفید ہیں، تو میں آگے کی طرف جا رہا ہوں یا پیچھے کی طرف؟ ارتحلت الدنیا مدبرہ، یہ جو شے ہم سے بھاگ رہی ہے ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ عقل مند ہوتا ہے جو بھاگنے والی شے کے پیچھے بھاگے. وارتحلت الآخرۃ مقبلہ،
جو آگے سے ہماری طرف آ رہی ہے ہمیں اس کی فکر ہی نہیں. جو ہم سے جان چھڑا کے بھاگ رہی ہے ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ہم اسے نہیں پکڑ سکتے. جو شے آگے سے آ رہی ہے ہمیں اس کی فکر ہی نہیں کہ ابھی ہماری وہ شے ہمارے قریب آتی جا رہی ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. ہم تو اللہ سے ملاقات کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اس ملاقات کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ جو ہمارے کرنے کے کام تھے وہ ہم کر نہیں رہے, اور جس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے لی ہم اس کے لیے پریشان اور بھاگے جا رہے ہیں. ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ جو میرے کرنے کے کام ہیں وہ میں پہلے کروں, پھر میں اس کے بعد اپنے رزق کی فکر کروں, اس کے لیے کوشش کروں. اس کے لیے کوشش بھی کی جاتی ہے, فکر بھی کی جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اللہ کے بندو, جن کاموں کی مجھے اصل فکر ہونی چاہیے تھی ان کی مجھے کوئی فکر. اسی لیے ہمارے مسئلے حل ہو رہے ہیں یا اور الجھاؤ پیدا ہو رہا ہے؟ یہ الجھاؤ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ وقت حاکم پہ تنقید کے بعد ہم خاموش ہو جاتے ہیں, چونکہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے نا. ہم تو کہتے ہیں نواز شریف کا قصور ہے, عمران خان کا قصور ہے, زرداری کا قصور ہے, فلاں کا قصور ہے. اچھا میرا کوئی قصور نہیں ہے؟ میں جو ہر کام میں بے ایمانی کرتا ہوں وہ میرا نہیں قصور؟ میں جو کروڑ پتی ہوں پھر بھی جو میرے مکان میں رہا ہے ہر سال اس کو تنگ کرتا ہوں, 10% کرایہ بڑھ گیا. وہ کرونا میں لوگوں نے بیچارے کرایہ داروں نے مکان مالکوں کی منتیں کی, او بھائی بڑا کرائسس ہے. انہوں نے کہا کرائسس ہے تو کوئی نہیں, میں بھی کرائسس ہی چاہوں. یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو فقط کرائے پہ اپنا کام چلا رہے ہیں, دار روٹی. میں ان کی بات نہیں کر رہا, ان کی بات کر رہا ہوں جن کے بے شمار ذرائع آمدن ہیں, ساتھ کرائے پہ بھی مکان ہیں. وہ کسی کو 1000 2000 کی ریلیکسیشن بھی دے سکتے ہیں, نہیں دیتے کبھی بھی نہیں. حاجی صاحب روز تلاوت کریں گے لیکن اپنے کرایہ دار کو 1000 کی ریلیکسیشن نہیں کبھی دیں گے, کبھی بھی نہیں. اللہ کے بندو اس پہ سوچئے, اس پہ سوچئے. آپ اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ اگر دوسرا آپ کے ساتھ ایسے کرے تو آپ کے کیا جذبات ہوں گے, تب آپ کو بات سمجھ آئے گی. جس نے سیر ہو کے کھانا کھایا ہے اسے یہ احساس نہیں ہو سکتا بھوکے کی کیا کیفیت ہوتی ہے. وہ ذرا ایک آدھ دن بھوکا رہ کے دیکھے کیا کیفیت ہوتی ہے, پھر اسے پتا چلے گا بھوک کیا ہے. سو میرے بھائیوں, یہ فقط حکمرانوں پہ تنقید کر کے ہم فارغ ہو جاتے ہیں, اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے میں کیا کر رہا ہوں. میں بہت ظالم ہوں, بہت ظلم کر رہا ہوں, مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا ورنہ اوراد بھی اسی روش پر چلے گی. میں نے جیسے پہلے بتا دیا حکمران آپ کی اولاد کو ٹھیک نہیں کرے گا. پروفیسر, استاد, اتالیق, ٹیوٹر, وہ آپ کی اولاد کو درست راستے پر نہیں لگائے گا. اس کا کام ٹیوشن پڑھا کے اپنے پیسے جیب میں ڈالنا ہے, وہ کام کر رہا ہے. یہ کام آپ کا ہے, اولاد آپ کی ہے. اپنی اولاد کے متعلق کیا سوچا ہے؟ یہی سوچا ہے کہ لوگوں کی جیب سے پیسے نکال کے اولاد کے لیے جمع کر کے جائیں بس اولاد کامیاب ہو جائے گی. یہی سمجھ آئی ہے, یہی پلاننگ ہے, یہی منصوبہ ہے کہ جہاں سے ملے نکالو اولاد کے لیے جمع کر کے جاؤ تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. ان کے اپنے اپنے مکان بھی ہوں, بلکہ کئی مکان ہوں, ان کا بزنس بھی ہو, ان کے پاس پیسے بھی ہوں, ان کو کوئی پریشانی نہ ہو, بس یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. یہی سوچا ہے. یہ مسلمانی ہے, یہ اسلام کی تعلیم ہے. مسلمان ایسے ہوتا ہے؟ کیا ایسا مسلمان اپنی اولاد کو درست راستے پر ڈال کے جا رہا ہے کہ جس کے مال سے, جس کی دولت سے بو آ رہی ہے, دوسروں کے خون کی بو آ رہی ہے, جس کا رشوت کا مال ہے, جس کا چوری کا مال ہے, جس کا ڈاکے کا مال ہے, جس کا فراڈ کا مال ہے, جس کا جھوٹ کا مال ہے, جس کا بے ایمانی کا مال ہے, جس کا کم تولنے کا مال ہے,
ایسا مال جمع کر کے بنا کے سنوار کے کاروبار کو سیٹ کر کے اس کو چلا کے بچوں کو دے کے یہ سمجھ رہے ہو یہ آگے کامیاب ہو جائیں گے اور تم کامیابی کے راستے پر ہو. کوئی 0.1% لوگ 0.1% مسلمان پاکستان میں ایسے ہوں گے. یہ بھی شاید میں زیادہ ریشو بتلا رہا ہوں. لاکھوں میں آپ ایک ڈھونڈیں گے جو مال کے لیے مال کو بنانے کے لیے جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, کسی کو دھوکہ کبھی نہیں دے گا, مال کو بنانے کے لیے پیسے حاصل کرنے کے لیے کسی سے زیادتی نہیں کرے گا, کسی کا مال نہیں دبائے گا, کسی کو تنگ نہیں کرے گا, کسی کو نقصان نہیں دے گا. وہ نکال کے لائیے ہیرا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ایسی مثال دی ہے مجھے حیرانی ہوتی ہے. وہ میرے موضوع کا حصہ نہیں لیکن آخری بات عرض کیے دیتا ہوں, یہاں بات آ گئی ہے. وہ ایک مشہور روایت ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. انشاءاللہ میں اس کا متن نکال کے پھر آپ کے سامنے کبھی رکھوں گا, پوری حدیث مفہوم بتا دیتا ہوں. کہ وہ ایک شخص کہ جس نے کسی سے کوئی کام کروایا اور مزدوری دینے کا وقت آیا اور ان کا آپس میں کوئی ہو گیا, انبن ہو گئی, وہ چلا گیا. تو اس نے اس کے پیسوں سے کوئی بکریاں لے لیں. تو وہ لے کے جناب ان کو چرا رہا ہے, چرا کرتے کرتے وہ کوئی 1-2 بکریاں ہوئی ہوں گی, پتہ نہیں کتنی تھیں, وہ پورا ریوڑ بن گیا جی. ایک دن وہ شخص اس سے مل گیا, کہیں راستے ملاقات ہو گئی بڑے عرصے. انہوں نے کہا بھائی ادھر آؤ. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا یار یہ ساری بکریاں لے جاؤ. اس نے کہا بھائی یہ کیا مذاق ہے, یہ ساری بکریاں میں لے جاؤں؟ اس نے کہا وہ یاد ہے نا وہ مزدوری پہ تیری میری کو انبن ہوئی تھی تو چلا گیا تھا, وہ تیری مزدوری تھی, تیرے پیسوں سے یہ سارا یہ تیرا ہے. اللہ اکبر. وہ ساری اس کی محنت, وہ اس نے سب کام کیا ہے, اتنا آنیسٹ, اتنا فیئر, کیا خوبصورت کردار. کہتے ہیں یہ سارے لے جاؤ, یہ تیرا مال ہے. یہ درست فکر ہے. اگلے خطبے میں یہ بتلاؤں گا جو آج بتلانے آیا تھا, آپ کو پھر نہیں بتلا سکا کہ درست فکر کیسے درست کی جاتی ہے. انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں یہ بات بیان کروں گا جو اسلام ہمیں بات سکھاتا ہے کہ درست فکر کیسے ہوگی, ہماری فکر درست کیسے ہوگی. اس پر انشاءاللہ اگلے خطبے میں کچھ دلائل اللہ کی توفیق سے عرض کروں گا. میرے بھائیوں, میری بات کا خلاصہ بس ایک ہی رونا ہے, ایک ہی رونا ہے, ایک ہی درد ہے, دل کی کسک ہے جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہو جائیے, اپنی اولادوں اور آئندہ نسل کا خیال رکھیے. ان کو کیا فکر دے کے جا رہے ہیں, ان کو کس راستے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیوں پاگل ہو رہے ہیں, کیوں مال کے پیچھے پاگل ہو رہے ہو, کیوں دولت کے پیچھے پاگل ہو رہے ہو, کیوں دیکھا دیکھی ایسی دوڑ لگائی ہوئی ہے جس کا کوئی سرا دوسرا سرا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ دوڑ تو ختم ہونے والی نہیں ہے. کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ میرے بھائیوں, آخرت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. ہماری زندگیاں زیادہ وقت ہم گزار چکے ہیں, کم وقت رہ گیا ہے, بہت کم وقت رہ گیا ہے. اپنی عاقبت کی فکر کیجئے, دنیا کے لیے ڈٹ کے کوشش کیجئے, صبح سے شام تک محنت کیجئے, لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق. میں آپ کو نہیں منع کرتا 2 کام کیجئے, 4 کام کیجئے, جتنی محنت کر سکتے ہیں, جتنا مال کما سکتے ہیں کمائیے, لیکن حلال کا کمائیے اور حلال کے راستوں پر خرچ کیجیے. صرف اتنی عرض کر رہا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی فکر کو درست کر کے اپنی اولادوں کو بھی وہ فکر دے کے جانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس راستے پر چل کے وہ کامیاب ہوں اور پھر آئندہ نسل اسی راستے پر چلے. اقول قولی ھذا